السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ اردو کا سبق میں پڑھیں گے اہل بیت۔ آج کا سبق ہے اہل بیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں اور اولادوں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل کا معنی والے اور بیت کا معنی گھر، لہٰذا اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ سرکار کی ازواج طاہرہ، یعنی زوجے کا جمع ازواج۔ سرکار کی ازواج طاہرہ 11 ہیں، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ازواج کا نام عزت کے طور پر ام المومنین رکھا ہے۔ ام کا معنی ماں اور ام المومنین کا معنی مسلمانوں کی ماں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں 3 شہزادے اور 4 شہزادیاں پیدا ہوئے۔ شہزادوں ایک کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، دوسرا حضرت عبداللہ، تیسرا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تینوں حضرات اپنی ننھی عمر میں انتقال فرما گئے۔ سرکار کی شہزادیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ حضرت ابراہیم کے سوا باقی سب اولادیں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے ہیں۔ رہے حضرت ابراہیم تو وہ ہمارے سرکار کی باندی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مقدس سے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا نام حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت زینب کا وصال 8 ہجری میں ہوا۔ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ساتھ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح کیا تھا۔ جب وہ 2 ہجری میں انتقال فرما گئے تو سرکار نے حضرت ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کا 9 ہجری میں انتقال ہوا۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت فاطمہ کا انتقال 11 ہجری میں سرکار کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 6 اولادیں عطا فرمائیں، جن کے نام یہ ہیں: حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت محسن رضی اللہ عنہم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان میں سے حضرت محسن اور حضرت رقیہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ عزیز نونہالوں، اس بات کو خوب یاد رکھنا کہ ام کلثوم 2 ہیں۔ ایک ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، جو امام حسن کی خالہ اور حضرت عثمان غنی کی بیوی ہیں، اور رہے دوسری کلثوم ام کلثوم تو وہ حضرت مولا علی اور فاطمہ زہرا کی شہزادی ہیں اور حضرت امام حسن کی سگی بہن ہیں۔ یہی ام کلثوم ہیں جن کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ ان رشتوں کی بنیاد پر سیدنا عثمان حضرت مولا علی کے ہم زلف یعنی ساڑھو اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے خالو ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا مولا علی کے داماد اور حضرت امام حسن نیز امام حسین کے بہنوئی ہیں۔ پیارے بچوں، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں:
4 یار میں سے وہ صحابی سرکار کے خسرے اور 2 صحابی سرکار کے داماد ہیں۔ تمہیں 4 یار کے نام تو یاد ہوں گے، اگر یاد نہ ہوں تو سنو: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم ہمارے سرکار کے خسرے ہیں، کیونکہ صدیق اکبر کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ اور فاروق اعظم کے صاحبزادی حضرت حفصہ ہمارے سرکار کی مقدس بیوی ہیں، اور حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی ہمارے سرکار کے داماد ہیں۔ دیکھو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 4 یار کے رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح گتھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی صاحبزادے ہیں، جن میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو حضرت فاطمہ زہرا کے بطن پاک سے ہیں، اور آپ کی باقی صاحبزادگان مثلاً حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عباس علمبردار وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کی دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد کئی ایک عورتوں سے نکاح فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین یہ دونوں اگرچہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن سرکار نے ان دونوں حضرات کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، اسی لیے ان دونوں کو صاحبزادہ رسول، ابن رسول اور آل رسول کہا جاتا ہے۔ دنیا میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس نسل انہی دونوں صاحبزادوں سے چلی اور پھیلی ہے۔ اوپر والے بیان سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب بیٹے ابن رسول نہیں، بلکہ ان میں 2 بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین ابن رسول ہیں، اس لیے کہ یہی دونوں سرکار مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا انہیں دونوں امام کی نسل میں پیدا ہونے والوں کو ابن رسول یا صاحبزادہ رسول کہا جائے گا۔ اس سوال کا کچھ مسک دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے زوجہ یعنی بیوی، زوجہ کی جمع ازواج، طاہرہ یعنی پاک۔ دوسرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ تردی کہتے ہیں، یہ کلمہ صحابہ، اہل بیت اور دوسرے دینی پیشواؤں کے نام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے جب عورت کے لیے کلمہ تردی بولنا ہو تو رضی اللہ تعالی عنہا کہو۔ چوتھا ہے جب مرد کے لیے بولنا ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ کہو۔ پانچواں ہے جب 3 یا 3 سے زیادہ مردوں کے لیے بولنا ہو تو رضی اللہ عنہم کہو۔ جب 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کے لیے استعمال کرنا ہو تو رضی اللہ تعالی عنہن کہو۔ ساتواں ہے جب 2 مرد یا 2 عورت کے لیے بولنا ہو تو رضی اللہ عنہا کہو۔ جب 2 مرد یا 2 عورت کے لیے بولنا ہو تو رضی اللہ عنہما کہو۔ 8واں ہے صاحبزادوں کی جمع صاحبزادگان، نیز بھی ابن رسول، رسول کا بیٹا، فارسی زبان کا مرکب اضافی اردو میں بہت جاری ہے، جیسے شہزاد رسول، بزم محشر، سر بزم، رسول خدا، خالق عالم، غرمئی محشر، شادی دیدار۔ اس قسم کے مرکب کی اردو بنانے کا طریقہ یہ ہے: بعد والے لفظ کو پہلے لاؤ اور شروع والے لفظ کو پیچھے
کرو اور بیچ میں علامت یعنی کھا کے کی پڑھا دو یعنی گرمئی۔ محشر کا ترجمہ ہے محشر کی گرمی، یعنی محشر گرمئی، محشر کا ترجمہ ہے محشر کی گرمی۔ اور جیسے رسول خدا یعنی خدا کا رسول، اور جیسے سر شمشیر یعنی تلوار کی دھار۔ نوواں ہے عربی زبان کا مرکب اضافی بھی فارسی کی طرح ہے، مثلا ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں، رسول اللہ اللہ کا رسول۔ سبق کا کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت امام حسن اور امام حسین کے علاوہ حضرت مولا علی کے اور صحابزادگان کے نام بتاؤ۔ دوسرا ہے حضرت فاروق اعظم رشتہ میں حضرت امام حسن کے کیا لگتے تھے۔ تیسرا ہے داماد ہم زلف خسرے کسے کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے بیت اللہ، بیت المال، داماد رسول، ابن مردان کا ترجمہ کرو۔ پانچواں سوال ہے کلمات ذیل میں معرفہ اور نکرہ پہچان کر بتاؤ، جیسے خالہ، شوہر، حضرت ابراہیم، تم، شہزادہ، رسول۔ اس سوالوں کے جواب کامنٹس میں دیں۔ یہ سبق آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔